بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے کہا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہو، نہ دماغ میں بات آتی ہے نہ دل خوش ہوتا ہے، مگر یہی فقرہ جب راوی کہتا ہے کہ علی نے کہا پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے، خدا کی قسم ایک ثانیے کے لیے بھی نہ ذہن میں کوئی شک آتا ہے اور دل الگ خوش ہوتا ہے۔ دل اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یقین ہے ان کے علم پر، اور دوسری خوشی یہ ہوتی ہے کہ دیکھو باب علم نے خود کہا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، تو اب تو علم کی نہریں بہیں گی، علم کے دریا بہیں گے، علم کے سمندر جوش ماریں گے اور ہم اس سے استفادہ کریں گے۔ امام نے فرمایا پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے، سل ما بدا لک، جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے ہر نبی پر یہ فرض کیا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ اپنا وصی مقرر کرے اور اپنے ہر وصی کے لیے کچھ امتحان رکھے، آزمائشیں رکھی۔ وہ کتنے امتحان ہیں جو اللہ لیتا ہے؟ اور کیا آپ کا بھی امتحان اللہ نے لیا؟ اب دیکھیے یہ روایت اس لیے اہم ہے کہ ہم لوگ سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور ہمارے خطباء، ادباء، شعراء، علماء اپنے اپنے زاویہ نظر سے کسی واقعے کو اہمیت دیتے ہیں، کسی واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ہم بعض واقعات کو بہت اہم سمجھتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں، بعض واقعات کو پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اب یہ قاری کے موقف میں رہ کر، سامع کے موقف میں رہ کر سیرت علی کا مطالعہ کرنا اور ہے، اور مولا خود اگر اپنی زندگی کے بعض واقعات بیان کریں اہمیت دے کر، وہ بات بالکل جداگانہ ہوگی۔ تو اس لیے بھی یہ روایت بہت اہم ہے کہ اس کے سوال پر مولا نے اپنی زندگی کے خود ان اہم واقعات کو بیان کیا ہے جو مولا کی نگاہ میں اہم ہیں اور جو امتحان الہی کی حیثیت رکھتے ہیں علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اور فرمانے امام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ہر نبی اور ہر رسول پر یہ فرض کیا کہ دنیا چھوڑنے سے پہلے وہ اپنا وصی مقرر کریں، اور اللہ نے ہر وصی کے لیے 14 امتحان رکھے ہیں۔ 7 امتحان اس نبی کی زندگی میں لیتا ہے جس نبی کا وصی بنا رہا ہے، اور 7 امتحان نبی کے گزر جانے کے بعد۔ 7 امتحانات حیات پیغمبر میں اور 7 امتحانات پیغمبر کے بعد۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ خود مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں اور کہا میرا بھی اللہ نے 7 امتحان میرے لیے حیات پیغمبر میں اور 7 امتحان بعد پیغمبر۔ اب بس ان میں سے چند امتحانات میں آپ کو سناؤں گا، اس لیے کہ یہاں نقطہ وصل کیا ہے اس آیت اور اس کے ضمن میں ظاہری احکام کے بعد جو باطن ہے، اس باطن سے رشتہ یہ ہے کہ کسی امام کا، کسی وصی کا عہد وصایت قبول کرنے کے بعد اس عہد وصایت کے وفا کرنے کا مرحلہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو عام ایک آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو جو عقد ہے
جو عہد ہے، جو پیمان ہے، اس کی وفا کرو۔ لیکن عہد بھی تو عہد ہوتے ہیں، کس سے عہد ہو رہا ہے، کون عہد کر رہا ہے، کیسا عہد ہو رہا ہے۔ یہ عہد کوئی معمولی عہد نہیں ہے، ایک رسول سے اس کے وصی کا عہد ہے، اور یہاں پر تو خاتم النبیین، امام المرسلین کے وصی کا عہد ہے۔ کتنا اہم عہد ہے، اور اس عہد کو وفا کرنے کے لیے امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کہ اللہ 7 امتحان لیتا ہے حیات پیغمبر میں، اور 7 امتحان لیتا ہے بعد پیغمبر۔ تو یہ تو بات آپ نے صحیح ارشاد فرمائی۔ اب ترتیب وار آپ بیان کریں، عنایت فرمائیں کہ آپ کے کیا کیا امتحانات اللہ نے حیات پیغمبر میں لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو، پہلا امتحان یہ تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا اعلان نبوت کا، تو رسول نے پورے خاندان کے لوگوں کو بلایا، اس میں بوڑھے بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے۔ میں سب سے چھوٹا تھا، اور میں تو رسول کی خدمت میں رہا کرتا تھا، سب سے چھوٹا تھا اور ان کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ اب دیکھیے گا، یہ عموماً فضیلت بیان ہوتی ہے، ہم سب واقف ہیں جس زاویے سے مولا ارشاد فرما رہے ہیں، تاکہ عام انسان بھی غور کرے اگر وہ انسانی زاویے سے سوچنا چاہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے الہی زاویہ کہ آپ یقین رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں علی پیدا ہی ہوئے تھے، علی زندگی کا ہر لمحہ ان کا بلند تھا، بالا تھا، معصوم تھے، بحیثیت امام ہی ولادت ہوئی تھی۔ یہ سب ہمارا عقیدہ یہ اپنی جگہ درست ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ لوگ آج کل یہ کہتے ہیں نا یہ مبالغہ ہے اور یہ مبالغہ، کوئی مبالغہ نہیں، یہ سب صحیح ہے۔ لیکن عام انسان کو کس طرح ان کی فضیلت سمجھائیں گے؟ عام زمینی انسان وہ تو زمین پر رہ کر ہی سوچ سکتا ہے نا۔ تو عام انسان، یہ عام حالات کیا ہوتے ہیں؟ اگر کسی خاندان یا قبیلے کے سارے لوگ کسی کے مخالف ہوں تو کسی ایک 10 برس کے بچے کی مجال ہوگی جو ان تمام پورے خاندان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے؟ واضح ہوئی بات؟ پورا بڑا خاندان، سب کے سب مخالف، اب اس سب کے مقابلے میں ایک 10 برس کا بچہ، عام نفسیات کیا کہتی ہے، عام سائیکولوجی کیا کہتی ہے، عام سوشولوجی کیا کہتی ہے، آپ کے عام معاشرتی اصول کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بچہ بھی اگر انہی سب کے ساتھ رہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس بچے پہ کوئی الزام نہیں آئے گا، اس کا کوئی نقص ثابت نہیں ہوگا۔ ابھی جتنے بزرگ تھے، پورا خاندان جس روش یا جس رائے پر تھا اسی پہ وہ بچہ تھا۔ کہ اللہ نے اس وقت میرا امتحان لیا، یہ امتحان تھا کہ سب مخالف تھے، لیکن جب پیغمبر نے فرمایا کہ آج میں جو بیان کر رہا ہوں، جو حقیقت آشکار کر رہا ہوں، جو اس کی تصدیق کرے گا اور جو میرا ساتھ دے گا وہی میرا وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا، جانشین ہوگا، ایک ثانیے کے لیے بھی بقدر چشم زدن بھی میرے دل میں نہ شک آیا، نہ وہم آیا، نہ تأمل آیا، بے اختیار میں نے رسول کی تصدیق کی۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ بڑے بڑے خاندان کے بوڑھے سب مخالف، لیکن میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا، کسی بڑے بزرگ کی نگاہوں سے مرعوب نہیں ہوا، میں نے حق کو حق کہا اور اس پر قائم رہا۔ یہ میری زندگی کا پہلا امتحان تھا۔ دیکھیے اسی واقعے کو آپ بہت بار سن چکے ہیں نا، آج آپ نے سنا تو
تھوڑے سے الگ زاویے سے سمجھ میں آئی بات؟ آئی یا نہیں آئی؟ اب اس کے بعد جو بیان کروں گا اس کے لیے اور زیادہ صبر و تحمل کی ضرورت ہوگی. وہ بھی واقعات وہی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، وہ خوب سن کے واقعات پہ نعرے لگاتے ہیں. مگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ایک واقعہ ہوا، اسے کسی ایک رخ سے کسی شاعر یا ادیب یا خطیب نے بیان کر دیا اور بس وہی رخ چل پڑا. اب سب اسی کو دہرا رہے ہیں. پورا واقعہ نظر سے اوجھل، ایک رخ اس کا بس روشنی میں ہے آپ کے سامنے. یہ ہے تمام واقعات کے ساتھ، واضح ہے. اس لیے اگر کچھ میں بیان کروں تو اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا. بھئی میرے ممبر پہ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں بلاتے ہیں آپ؟ وہی رٹی رٹائی باتیں سنا دی جائیں. وہ تو سب ہیں رٹی ہوئی آپ کو. حقیقت کو پرانی قدیم کتابوں سے نکال کے پیش کرنا پڑتا ہے. یہ میں تمہید میں اس لیے عرض کر دیا کہ آپ دل جگر تھام کے بیٹھیے گا، چونکہ بعض واقعات جس طرح آپ نے سن رکھے ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں. واقعے کا ایک رخ، ایک پرتو آپ کے سامنے، پورا واقعہ نگاہوں سے اوجھل ہے. اور جب کوئی بیان کر دے اگر کوئی، تو پھر آپ اس کے مخالف ہو جائیں گے. کہیں آج تک تو سنا نہیں تھا، اور یہ ممکن کیسے ہے، اور یہ کہاں سے لے آئے، اور وغیرہ 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 وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ ایک واقعہ تو یہ مولا فرما رہے، اور اس روایت میں فقرہ موجود ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت کروں گا. کم سے کم 2 حوالے تو دے ہی دوں گا. ایک حوالہ علامہ شریف رضی. شریف رضی کا نام سنا ہے؟ علامہ رضی سید مرتضیٰ کے چھوٹے بھائی سید رضی، جامع نہج البلاغہ، مؤلف نہج البلاغہ. مؤلف نہ کہ مصنف. ہاں بچوں یہ فرق معلوم ہے نا. مصنف وہ ہوتا ہے جو پوری کتاب خود لکھتا ہے، مؤلف وہ ہوتا ہے جو جمع کرتا ہے. تالیف کہتے ہیں جمع کرنے کو. صرف مضمون جمع کرنے کا نام تالیف نہیں ہے. اگر 2 دلوں میں دراریں پڑی ہوئی ہوں ان کو ملانے کو بھی کہتے ہیں تالیف قلوب. یاد رکھیں گے یہ؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. تالیف قلب، تالیف قلوب، دلوں کو ملانا، دلوں کو جمع کرنا، دل جیتنا، تالیف قلب. ٹھیک ہے نا؟ واضح رہے گا یہ بھی ضمناً. اور یہی سب سے بڑا کارنامہ ہے. بعض عرفا کا یہ مقولہ ہے، مصرع ہے مشہور، دل بے دستاور کے حج اکبر است. دل جیتو لوگوں کے، یہی حج اکبر ہے. یہ حج اکبر ہے. دل میں کینہ، حسد، بغض، نفرت لے کے گئے بھی اگر آپ مکے تک، اور کعبے کا طواف بھی کیا، اور سعی بھی کی، اور قربانی بھی کی، اور سب کچھ کر کے حجر اسود کو بوسہ دے کے آئے، تب بھی دل روشن نہیں ہوگا، سیاہی رہے گا. لیکن اگر دل روشن ہے اور آپ نے دوسروں کے دل بھی جیتے محبت سے، تو وہ حج اکبر ہے. یاد رہے گا نا؟ اچھا یہ حج اکبر یہ ہے ثواب میں بہت بڑا، اور اس کے لیے مالی استطاعت کی شرط نہیں ہے. ایک میٹھے بول سے دل جیتا جا سکتا ہے، ایک سچی مسکراہٹ سے دل جیتا جا سکتا ہے. نہ پیسے کی ضرورت، نہ سفر کی ضرورت، نہ متاعب سفر. استطاعت یہاں شرط نہیں ہے دل جیتنے میں. ٹھیک ہے؟ تو بات یہاں تک پہنچی تالیف کے لفظ سے. جناب سید رضی مؤلف ہیں نہج البلاغہ کے. تالیف
انہوں نے ایک کتاب اور لکھی ہے جس کا نام ہے خصائص امیر المؤمنین، وہ الگ کتابیں چھپی ہوئی موجود ہے، اس میں بھی یہ مضمون موجود ہے، یہ واقعہ، اور مولا کی اس روایت میں بھی موجود ہے۔ واقعہ کون سا ہے؟ فرمایا میرا دوسرا امتحان شب ہجرت لیا گیا۔ مولا خود اسے امتحان کہہ رہے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس واقعے کو کسی بھی لحاظ سے سبک گردانا جائے، ہلکا سمجھا جائے۔ یہ مولا امیر المومنین کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور بہت بڑا امتحان تھا۔ جس طرح وہاں تھا پورا قبیلہ، پورا خاندان ایک طرف، تنہا علی ایک طرف کھڑے ہو گئے، اسی طرح پورا مکہ ایک طرف، مکے کے تمام قبیلے ایک طرف، سب نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم ایک ساتھ تلوار چلائیں گے تاکہ تعین نہ ہو سکے کہ قاتل یہ ہیں یا یہ ہیں یا یہ ہیں یا یہ ہیں، اور ہر قبیلے کا ایک ایک فرد ہوگا۔ تو بنو ہاشم کس کس سے انتقام لیں گے؟ اس لیے یہ خون نعوذ باللہ خون ہدر ہو جائے گا۔ اچھا آپ سوچئے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، شعراء کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بلایا حضرت علی کو اور کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور حضرت علی لیٹ گئے، اور جب وہ آئے دیکھا رسول نہیں ہیں تو چلے گئے۔ یہی سنتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو نہیں سنتے۔ روایت تو میں پیش کر رہا ہوں، پہلے آپ اپنی عقل و درایت بتائیے۔ پہلے سے تمام مکے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں سوائے ایک کے، اور جس کا نام ہے علی۔ تو پہلے ہی سے بغض رہا ہوگا حضرت علی سے، رہا ہوگا یا نہیں؟ غصہ بھرا ہوا سینے میں، غیظ و غضب، نفرت، غصہ۔ ارے جن کی اولادوں کے دلوں میں آج تک غصہ ہے، ان کے دلوں میں کتنا غصہ رہا ہوگا علی سے؟ ٹھیک ہے، واضح ہے نا اتنی سی بات۔ تو یہ لوگ آئیں گے تلاش میں پیغمبر کی، اور جب دیکھیں گے پیغمبر نہیں ہیں اور علی علیہ السلام ہے تنہا، تو ایسے ہی چلے جائیں گے۔ عقل میں آتی ہے بات؟ جیسے رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ علی کو قتل کر دیں، تاکہ جب محمد ملیں گے یہ جو ان کا سب سے بڑا حمایتی ہے اس کو تو ختم کر ہی دو۔ عام نفسیات کا تقاضا یہ ہے، عام سچویشن یہ ہے، واضح ہے۔ یہ تھوڑی کہ وہ حضرت علی ان پہ ہنس دیں گے، مسکرا دیں گے اور وہ چلے جائیں گے۔ چنانچہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ اس دن کچھ نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، تاریخ اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، نہیں۔ شب ہجرت پوری جنگ ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، پہلی بار سن رہے ہیں جو لوگ، شاید آسانی سے ہضم نہ کر پائیں۔ شب ہجرت پوری جنگ ہوئی ہے، اور اس دن جو فن جنگ دکھایا ہے علی نے، وہ یہ فن ہے کہ بھئی انہوں نے رات کا ایک وقت مقرر کیا کہ اس وقت ہم حملہ کریں گے۔ رسول نکل کے گئے ہیں، حضرت علی کو ان سب آنے والوں کو فوراً واپس نہیں کرنا ہے تاکہ یہ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، انہیں مشغول رکھنا ہے اتنی دیر۔ یہ آ گئے ہیں نا، یہ دروازے پہ کھڑے ہیں ہمارے، اور رسول گئے ہیں۔ رسول جہاں تک جانا چاہتے ہیں پہنچ جائیں، تب تک یہ سب کے سب یہیں مشغول رہیں۔
جانے نہ پائیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اس دن جو علی نے فن حرب، فن جنگ دکھایا ہے، وہ یہ کہ خود کو بچایا بھی اور انہیں جانے بھی نہیں دیا۔ اتنی دیر تک شمشیر زنی ہوئی کہ پیغمبر اپنی منزل تک محفوظ پہنچ گئے۔ اتنا معاملہ تھوڑی تھا کہ وہ آئے، انہوں نے پوچھا محمد کہاں ہے؟ کہا محمد کو ہمارے سپرد کیا تھا اور چلے گئے۔ اتنے شریف تھے کہ چلے جاتے، اتنے شریف تھے کہ چلے جاتے۔ جو محمد جیسے خلق عظیم کے دشمن ہوں، جو سرکار رسالت میں آپ کو قتل کرنے کے برے ارادے سے آئے ہوں، حضرت علی فرمائیں گے کہ تم نے ان کو میرے سپرد کیا تھا اور وہ چلے گئے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اتنے نفیس لوگ تھے، اتنے شریف لوگ تھے۔ کیسے شریف تھے تو وہ تو ان کی اولادوں کو دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے اب تک۔ کیسے شریف تھے۔ جنگ ہوئی اور بھرپور جنگ ہوئی، اور دیر تک امیر المومنین نے انہیں مشغول رکھا، اور یہاں تک روایت میں ہے کہ بعض زخم آپ کو بھی لگے۔ اب سن لیجئے کہ ایک جگہ میں نے یہ روایت پڑھی تھی، آج پوری زندگی میں دوسری بار پڑھ رہا ہوں، چونکہ میں بھی تو آپ لوگوں سے کچھ ڈرتا ہوں تھوڑا بہت۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے نا۔ بہت اچھا نعرہ لگایا آپ نے ماشاءاللہ۔ اس وقت یوں ہی کہہ دیا تھا ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں آپ سے، اس لیے کہا تھا کہ آپ لوگ ذرا سا چہرے پہ مسکراہٹوں کے گلاب کھل جائیں۔ تو ایک بار بہرحال میں نے پڑھا، اور اس کے بعد صاحب بڑے بڑے شاعر اور ادیب و خطیب اور سب آ گئے۔ مولا علی کی توہین کر دیا آپ نے۔ کیا توہین کی؟ کہ مولا علی کے لیے آپ نے کہہ دیا وہ زخمی ہو گئے تھے۔ کیسے ممکن ہے علی زخمی ہو جائیں؟ کیا تضاد ہے۔ 21 رمضان کو مولا زخمی نہیں ہوئے تھے؟ کیا جنگ احد میں مولا زخمی نہیں ہوئے تھے؟ کیا جنگ احد میں رسول اللہ زخمی نہیں ہوئے تھے؟ کیا ہمارے ائمہ امام حسین کیا زخم نہیں پہنچا انہیں؟ اس موقع کو آپ نے نہیں سنا ہے تو اس لیے آپ یقین نہیں کر رہے ہیں، بس آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ علی اطمینان سے سو گئے۔ سوئے تھے علی۔ علی کی نیند بھی تو تھوڑی سی نیند جنت خریدنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، تو پوری رات سونا شرط ہے؟ جس کی ایک ضربت تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہو، اس کی 1 ساعت کی نیند جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ سوئے، بے شک سوئے، مگر جب حملہ آوروں نے حملہ کیا بیدار ہو گئے۔ جب بیدار ہو گئے تو پھر اپنا پورا فریضہ انجام دیا۔ صرف اپنی جان نہیں بچائی، رسول کی جان بھی بچائی، اور صرف سو کر نہیں بچائی، اتنی دیر دشمنوں کو مصروف رکھا کہ پیغمبر پورا راستہ طے کر کے اس جگہ پہنچ جائیں جہاں پہنچنا ہے، اس کے بعد یہ جو چاہے کریں، جہاں چاہے جائیں۔ جنگ کی، تلوار چلی، زخمی ہوئے، کہا یہ دوسرا امتحان تھا جو اللہ نے مجھ سے لیا تھا۔ ایک کے بعد ایک دیکھیے کیسا امتحان ہے، چھوٹا امتحان ہے یہ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا دوسرا امتحان تھا، اور کیسا سنگین امتحان تھا، اور کس فراست کے ساتھ، کس شجاعت کے ساتھ، کس حکمت کے ساتھ آپ نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ جنگ بھی کی، مصروف رکھا دشمن کو، اور اس طرح جنگ کی، خود زخمی ہوئے
دوسرے بھی کچھ زخمی ہوئے روایات میں ہے، مگر کسی ایک کو بھی مارا نہیں۔ اگر کوئی ایک بھی قتل ہو جاتا تو علی کو وہ گرفتار کر کے اتنی بڑی تعداد میں اس کے قصاص میں قتل کرتے، ابھی علی کو خود باقی رہنا تھا۔ دیکھ رہے ہیں علی، وہ علی جو ایک ضربت میں ایک ایک کو ختم کر سکتے تھے، وہ برابر جنگ کر رہے ہیں، شمشیر زنی کر رہے ہیں، اور اس احتیاط سے کہ کوئی ان میں سے مرنے نہ پائے، کوئی ان میں سے جانے نہ پائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہ حضرت علی کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ ظاہری اعتبار سے کم 20 سال اور زیادہ 25 سال، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور زندگی کی گویا پہلی جنگ ہے، اور اس پہلی جنگ میں جنگ کے جتنے ہنر ہیں علی نے دکھا دیے۔ یہ فن ہوتا ہے نا، اور جنگ کے فنون کے ساتھ، ہر فن کے ساتھ شجاعت ظاہر ہوتی ہے۔ سامنے دشمن ہے، قدرت ہے بازو میں کہ ایک وار میں ختم کر دیں، غصے کو ضبط کرنا بھی شجاعت کا ایک مرحلہ ہے۔ طاقت ہے، جوش ہے، موقع ہے، ہتھیار ہے ہاتھ میں، ضبط کر رہے ہیں غصہ، شجاعت کی پہلی منزل۔ جنگ کریں، اس کے آنے والے وار کو روک رہے ہیں، شجاعت کی دوسری منزل۔ اس ہنر سے روک رہے ہیں کہ یہ تلوار چھٹک نہ جائے اس کی ہاتھ سے، اس ہنر سے روک رہے ہیں کہ یہ بھاگنے نہ پائے، واپس نہ جانے پائے، موجود رہے میدان میں۔ یعنی کس طرح سے جنگ کی ہوگی علی نے، اس کی تصویر سوائے کسی آسمانی صحیفے کے اور کوئی کھینچ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہو۔ شاید آج تک آپ نے یہ جنگ علی نہیں سنی ہوگی۔ جنگ بدر سے سب شروع کرتے ہیں نا، ہاں، شب ہجرت اور جنگ، اور کیسی جنگ! ایسی جنگ تو نہ روز بدر ہوئی، نہ روز خندق ہوئی، نہ روز خیبر ہوئی، یہ جنگ جو شب ہجرت ہوئی، یہ دوسرا امتحان تھا جو مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود فرماتے ہیں خود کہ یہ میرا امتحان تھا جو اللہ نے لیا حیات پیغمبر میں۔ اب بتائیے، دو ہی مثالوں میں تو وقت ختم ہو گیا، اب آگے بیان کا موقع تو نہیں ہے، لیکن میں بس ایک موقع کم سے کم اور عرض کر کے پھر گفتگو کو معال مجلس تک لے جاؤں۔ یہ ہے امیر المومنین۔ تیسرا امتحان، فرمایا تیسرا امتحان روز بدر تھا۔ جنگ بدر امتحان تھا۔ آپ دوسرے انداز سے سوچتے ہیں، خود امیر المومنین کس انداز سے فرما رہے ہیں کہ تمام شجاعان مکہ بدر میں اکٹھا ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کے پاس نہ ضرورت بھر سواری، نہ ضرورت بھر اسلحہ، اور نہ مقابل کی تعداد میں مکے کا لشکر بڑا تھا، اور جو مدینے سے آئے تھے لوگ ان کی تعداد کم تھی، اور گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس میں حضرت علی کی فضیلتیں بھی ہیں، اور کیا کیا فضیلتیں ہیں، اور امتحان کا پہلو بھی ہے۔ اب اس وقت میں ایک فضیلت یاد دلا دوں، آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے، پھر بھی یاد دلا دوں تاکہ مولا کے فضائل کا کچھ تھوڑا سا حق ادا ہو۔ قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، اور سیرت منقولہ، تاریخ منقول گواہ ہے
کہ بدر میں اللہ نے فرشتے بھیجے تھے مدد کے لیے. قرآن میں بس یہ ہے کہ فرشتے بھیجے تھے مدد کے لیے. قتل کتنے ہوئے؟ بدر میں جو مکے کی کفار مکہ کی فوج تھی اس کے کل مقتولین کتنے تھے؟ 70. 3000 فرشتے یا 5000 فرشتے آئے صرف 70 کافروں کو قتل کرنے کے لیے. بے شک تائید ہوئی، بے شک مدد کے لیے فرشتے آئے، لیکن تاریخ یہ ہے کہ جو مقتول تھے ان کے جتنے ورثہ ہیں اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے، آج تک بھی یہی کہتے ہیں. قتل کرنے والا کون تھا؟ علی. جس سے پوچھو تمہارے باپ کو کس نے قتل کیا؟ علی نے. تمہارے بھائی کو کس نے قتل کیا؟ علی نے. تمہارے بیٹے کو کس نے قتل کیا؟ علی نے. ہر مقتول کا وارث کہتا تھا قتل کیا علی نے. جب وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ قتل کیا علی نے، تو ہمیں اس سے کوئی ہٹ کے بات سوچنے کی گنجائش کہاں ہے؟ اور میں نے یہ ایک تذکرے میں پڑھا ہے اور اس لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ویسے فرشتے نظر نہیں آتے آنکھوں سے، آتے ہیں. یہ 2 فرشتے ہر وقت آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. کبھی دیکھا ہے انہیں؟ نہیں دیکھا. مجلس میں اس وقت کتنے ملائکہ موجود ہیں؟ نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے ہیں. کوئی ہوتا ہے صاحب چشم باطن، دل کی آنکھ جس کی کھل چکی ہوتی ہے، چشم برزخی باز ہوتی ہے، وہ چاہے تو دیکھ سکتا ہے اور اللہ چاہے تو اسے دکھا سکتا ہے. لیکن عام طور پر قانون الہی یہ ہے کہ انسان اپنی ان آنکھوں سے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا. انسان مومن جب نہیں دیکھ سکتا فرشتوں کو، تو مشرک اور کافر فرشتوں کو کیسے دیکھ پائے گا؟ کتنے مسئلے ہیں یہاں پر. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے آئے، اور قرآن کی تصدیق لازم ہے. مشرکین کہہ رہے ہیں، مشرکین سے پوچھے کہ تم نے کیا دیکھا؟ فرشتوں کو دیکھا. ان کے کیا بیانات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جدھر دیکھ رہے تھے ہمیں علی ہی نظر آ رہے تھے. گویا جتنے فرشتے نازل کیے تھے مدد کے لیے، سب کو علی کی شبیہ بنا کے نازل کیا تھا. سب کے سروں پہ ویسا ہی امامہ، جیسا امامہ علی کے سر پہ تھا، ویسا ہی رخ، ویسا ہی چہرہ، ویسا ہی انداز. ادھر سے آدمی بھاگتا تھا ادھر سے بھاگتا تھا ادھر. یہ پوچھتا تھا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا علی. تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ علی. تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ علی. ہر طرف علی نظر آ رہے تھے. علی تو ایک تھے نا. علی ایک تھے اور ہر ایک کہتا ہے کہ ہمارے آدمی کو قتل کیا علی نے. ہر فرار کرنے والا کہہ رہا ہے کیوں بھاگ رہے ہو؟ علی آ رہے ہیں. اور علی اس وقت بھی نوجوان تھے. یہ ہے امیر المومنین کے فضائل میں سے ایک شمع. ورنہ علی کے فضائل تو اتنے ہیں کہ قیامت تک لوگ فضائل لکھتے رہیں، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سارے عالم کے سمندر سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں.
تب بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں ہے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، عقیدت مندانہ بات نہیں ہے۔ یہی مشہور واقعات جو آپ سنتے رہے، میں نے اسے بیان کیا تو ایک ایک واقعے میں کتنے رخ نکلے۔ اچھا یہ تو ہم عرض کر رہے ہیں، اگر فرشتے بیان کریں علی کے یہی واقعات کتنے رخ نکلیں گے؟ اگر خود پیغمبر بیان کریں کتنے رخ نکلیں گے؟ اس لیے کہ بیان کرنے والے کی اس استطاعت پر بھی تو ہے، اس کی نگاہ پر بھی تو ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کسی واقعے کو الگ زاویے سے دیکھتا ہے اور اس واقعے کی گہرائیوں کو الگ انداز سے کو دریافت کرتا ہے۔ تو امیر المومنین کی ایک ایک منقبت کے اندر کتنی منقبتیں پوشیدہ ہیں، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عام تاریخ کہتی ہے کہ کل 70 تھے جو قتل ہوئے اور ان میں سے 35 تھے جنہیں علی نے قتل کیا، اور باقی سب نے مل کے، اور سب نے مل کے بھی کیا۔ کچھ تو وہ تھے جو کبھی جنگ میں ملتے ہی نہیں تھے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل۔ کچھ تو ایسے تھے جنگ میں ملتے ہی نہیں تھے، اور جنگ میں ڈھونڈو تو پہاڑ پہ ملتے تھے۔ جنگ میں تلاش کرو تو پہاڑ پہ ملتے تھے۔ ایک روایت اور سنا ہی دوں آپ کو، ایک صلوات پڑھیے گا۔ یہ مقام تشنہ رہ گیا، میری طبیعت آج ساتھ نہیں دے رہی ہے نا، اس لیے مقامات تشنہ چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ مقام تشنہ یہاں اور اسرار ہیں، جنگ بدر میں اور اسرار ہیں، بہت سے واقعات بھی ہیں، اسرار بھی۔ تیسرا مقام یہ تھا، خود مولا نے فرمایا کہ چوتھا امتحان میرا روز احد ہوا ہے۔ اللہ نے امتحان لیا ہے، وصایت کا امتحان روز احد، اس لیے کہ روز احد دشمنوں کی تعداد بہت تھی، اور مسلمان فوج کی ایک پوری ٹکڑی جو ہے اس نے نافرمانی کی رسول کی جیتی ہوئی جنگ، مسلمان اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہار گئے، اور اس کے بعد اس جنگ میں خود رسول زخمی ہوئے، مولا علی سر سے پیر تک زخمی ہوئے۔ جب بیان کر رہے تھے تو مولا علی نے اپنی آستینیں الٹی اور کہا دیکھو جنگ احد کے زخم کے نشانات ابھی دکھاتا ہوں۔ جنگ احد سخت جنگ تھی، اور اس جنگ میں جب رسول کو واقعاً حمایت کی ضرورت تھی تو جو پروانے تھے، پروانے جو شمع کے قریب رہتے ہیں، شمع کی لو پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، جل کے فنا ہو جاتے ہیں، وہ پروانے پہاڑوں کی چوٹیوں پر نظر آ رہے تھے۔ اچھا اس میں کئی وقت جو روایت میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ بس ایک جملے میں عرض کر دوں، آپ ذہین ہیں ماشاءاللہ۔ مستند کتابوں میں یہ روایت، مولا امیر المومنین نے کس خوبصورتی سے ایک سے دوسرے کے بارے میں اعتراف کرا لیا ہے۔ کہا کیوں بھائی بتاؤ، تم نہیں تھے جو روز احد کہہ رہے تھے کہ قد قتل محمد قتل ہو گئے، اپنے پہلے دین کی طرف واپس چلے جاؤ، یعنی گویا بت پرستی اختیار کر لو، اسلام چھوڑ دو۔ کہا نہیں میں نہیں تھا، وہ تھے۔ کیا خوش، میں نہیں تھا، وہ تھے۔ اب میں اور وہ دونوں کے نام ڈھونڈ لیجئے گا آپ لوگ تاریخ میں جائیں، اتنی محنت آپ کیجئے گا، میں نے کر لی جو محنت کرنی تھی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔
اس جنگ میں مولا زخمی ہوئے سر سے پاؤں تک، مولا علی بھی زخمی ہوئے، مولا رسول اللہ بھی زخمی، بس میری مجلس تمام ہو گئی۔ جنگ احد کا یہ واقعہ سب نے لکھا ہے، سب نے، تمام مورخین نے۔ رسول خود زخمی تھے، رسول نے نماز ظہر بیٹھ کر پڑھی، اور بعض کتابوں میں نماز ظہر لکھا ہے، بعض کتابوں میں نماز عصر لکھا ہے، مگر ہے انہی دو نمازوں کا ذکر، ظہر اور عصر۔ کہتے ہیں امیر المومنین نے اپنے ان زخموں کے باوجود، سر سے پیر تک زخم تھے، اس روایت میں امام نے فرمایا 75 زخم تھے، ایک دو نہیں، 75 زخم سر سے پاؤں۔ بعض کتابوں میں اس سے زیادہ کا ذکر ہے، لیکن جو روایت میں آج دیکھ کے آیا ہوں، آج ہی مطالعہ کر کے آیا ہوں کتاب خصال میں، اس میں 75 زخم حضرت نے خود فرمائے، 75 زخم ہیں، اور ایسے ایسے زخم کے جن کے نشانات مندمل نہیں ہوئے تا آخر عمر، لیکن اپنے زخم کا کوئی احساس نہیں ہے علی کو۔ سراپا سپر بنے ہوئے ہیں پیغمبر کی حفاظت کے لیے، اور جب نماز کا وقت آیا تو اپنی سپر میں، جو آپ کے پاس سپر تھی، اس سپر میں پانی لے کے آئے، اور روایت میں ہے کہ میدان احد میں بی بی زہرا بھی تشریف فرما تھی۔ بی بی زہرا نے، امیر المومنین علی پانی لے کر آئے، زہرا نے اپنے چلو میں پانی لیا، رسول پاک کا چہرہ دھویا تاکہ وہ جو خون بہہ رہا تھا وہ صاف ہو جائے، اور بیٹھے بیٹھے حضور نے وضو فرمایا، بیٹھ کر حضور نے نماز پڑھی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ آپ کی زندگی کا بڑا المناک دن تھا، آپ زخمی تھے، مگر یا رسول اللہ آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ آپ کی بیٹی تھی، وہ آپ سے پانی نہیں مانگ رہی تھی، اس کے چلو میں پانی تھا، علی تھے اور وہ پانی لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یا رسول اللہ، روز عاشوراء حسین نے بھی نماز پڑھی ہے، مگر پانی لانے والا کوئی موجود نہ تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی تشریف فرما تھیں احد میں، ان کے ہاتھوں میں پانی تھا، حسین کی بیٹی بھی تھی، مگر اس کے پاس پانی نہیں تھا، زبان پر العطش العطش کا نعرہ تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کو سہارا دے کر علی لے گئے اور آپ نے نماز ادا کی، مگر آقا حسین، ان کی نماز آخر میں پھر یاد دلاؤں گا آپ کو علامہ جمیل مظہری کا شعر، مجھے یہ دو مصرے بہت پسند ہیں، ایسی تاثیر ہے ان میں، اور واقعے کی طرف ایسا اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز، جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی۔ کیا حسین کی نماز عصر عاشور تھی کہ جب گھوڑے پر آپ جھکے ہیں تو گویا رکوع ادا ہوا ہے، اور جب زمین پر پیشانی رکھی ہے تو سجدہ ادا ہوا ہے، اور اسی سجدے میں سر مبارک قلم ہوا اور نوک نیزہ پہ بلند ہوا، اور جب نوک نیزہ پہ بلند ہوا سید سجاد کو احساس ہو گیا، اس لیے کہ زمین کو زلزلہ آ گیا، فضا تاریک ہو گئی، فرات کا پانی نیزوں اچھلا ہے، نیزوں۔ کون پیاسا قتل ہو گیا فرات کے ساحل پر؟ کون؟ اس کا بیٹا جس کے مہر میں خود فرات ہے؟ کون؟ جو مالک فرات ہے۔ پانی نیزوں اچھلا، فضا تاریک ہوئی، لیکن فضا میں اگر روشنی تھی تو جبین مبارک حسین کی روشنی تھی، محاسن مبارک حسین کی روشنی تھی،
اور ایک جملہ کہوں، وہ روشنی حسین کے ماتھے پہ لگے ہوئے اصغر کے لہو کی روشنی تھی، جو آپ نے چند قطرے جناب اصغر کے گلوئے مبارک سے آپ کے چلو میں آئے تھے، اور آپ نے یہ کہہ کے اپنے روح مبارک پہ مل لیا تھا، بیٹے اصغر اسی خضاب کے ساتھ میں تمہارے نانا رسول اللہ کے پاس جاؤں گا۔